الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 174۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری طرف برہان یعنی واضح دلیل آ چکی ہے، اور تمہاری جانب نور مبین واضح نور کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ اب اس آیت میں دو نقطے قابل غور ہیں کہ یہ برہان کیا ہے اور نور مبینہ کیا ہے۔ مفسرین کرام اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر نے حضرت سفیان ثوری سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نور مبینہ سے مراد اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ تو گویا اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کا سامان کچھ اس طرح سے کیا کہ تمہارے لیے ایک واضح روشن دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیج دیا۔ اب ان کے آنے کے بعد حق چھپا نہیں رہ سکتا، یہ خود حق کی دلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے شبہات کو رد کر کے پاکیزہ خالص اخلاص والی توحید کو پیش کیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل ہیں، لوگوں کے درمیان حجت ہیں۔ آقا علیہ السلام سر سے پیر تک معجزہ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات پوری معجزہ ہے۔ یہ دلیل معجزہ دلیل ہوتی ہے دعوے کی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کا پورا دلیل ہے تمہارے لیے۔ آپ دیکھیں جب انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی معجزات رسول کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال معجزہ تھا، کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں ہو تو فتح نصیب ہوتی ہے، اور ایک ایک ناخون معجزہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان ناخونوں کو اور بالوں کو میرے کفن میں رکھنا، میرے آنکھوں اور لبوں پر رکھنا، تاکہ اس سے برکت حاصل ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات سر تا پیر پورا کا پورا دلیل اور برہان ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے ساتھ ہم نے تمہیں نور مبینہ بھی عطا کیا۔ مبین کہتے ہیں واضح کلیئر کٹ کو، اور نور جس سے آدمی ظلمت کے اندھیروں سے باہر آ جائے۔ تو کفر اور شرک کے اندھیروں سے تمہیں باہر نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو کہ خود نور ہے۔ تو یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ اب یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، خصوصاً آپ علیہ السلام کی ولادت میلاد کو منانا، اس کے جواز میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے سماعت کیا مختلف قرآن کی آیتوں سے، اور یہ پتہ چلا کہ میلاد النبی منانا اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب ہم احادیث کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ برکت کے لیے ایک حدیث پہلے میں ارشاد کر دوں کہ آقا علیہ السلام کے ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ذکر الانبیاء عبادۃ
وذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء کا تذکرہ کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، یہ عبادت ہے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور صالحین کا، اولیاء کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میلاد کی محفل میں ذکر انبیاء، خصوصاً سردار الانبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کتنی افضل عبادت ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس کی موت کفر پر ہوئی، تو جب اس کی موت ہوئی تو اس کے گھر والوں میں سے بعض نے خواب میں دیکھا تو بڑی ہی سختی میں، تکلیف میں ہے۔ اس سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں، البتہ یہ کہ ہر پیر کو مجھے جو ہے میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور مجھے وہ پلایا جاتا ہے، اسی سے میں سیراب ہوتا ہوں، اتنی مجھے راحت ملتی ہے، باقی تو عذاب میں ہی مبتلا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ ابو لہب جو ہے جہنم میں جل رہا ہے، اور اس سے پوچھا تیرا کیا حشر ہوا؟ کہنے لگا کہ سب تو عذاب ہی عذاب ہے، مگر جو ہر پیر کو مجھے جو ہے پانی پلایا جاتا ہے میری 2 انگلیوں سے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی پیر کے روز، اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس کی باندی ابو لہب کی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، تو اس خوشی میں، بھانجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی 2 انگلیوں سے یوں اشارے سے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو چونکہ یہ نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھی، ان کی پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، اسی لیے اسے جہنم میں بھی اتنی راحت ہے۔ اس کے تعلق سے بڑے جلیل القدر محدث حضرت امام القرہ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے محدث بھی ہیں اور قرأت 7 عشرہ کے امام بھی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی باندی کو آزاد کرے، اور وہ بھی ایسا کافر کہ جس کی دشمنی اسلام میں اتنی مشہور ہو کہ اس کے خلاف اللہ رب العزت پورا ایک سورہ لہب نازل کرے، جس کی بربادی کا اعلان تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب میں اس کی بیوی کی اور اس کے مال اور اولاد کی بربادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس شخص کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یہ کہ بخاری شریف میں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اسے بھی جو ہے اس نیکی کا فائدہ حاصل ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ایک مومن اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کو کتنا فائدہ ہوگا جو میلاد کی خوشی منائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اب آتے ہیں دوسرے امام محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، بہت بڑے محدث ہیں کہ ان کی شرح پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا، عرب سے لے کر عجم تک ان کی شرح بخاری شریف کی پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود وہاں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں ظالم فرعون سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ ظاہر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہمیں ملی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پہ اس کی یاد منانے کے لیے اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس نسبت میں ہم زیادہ شریک ہیں، ہم زیادہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. تو آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی کی، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ایک نبی کی یاد کو بطور عید منایا جو اس نعمت جو انہیں عطا ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس پر اگر کوئی مومن خوشی کا اظہار کرتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اسے بھی اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا. یہ محدثین کا دیکھنے کا نظریہ ہے روایتوں کو. آپ اور ہماری بات نہیں ہے. آج ہر کوئی جو ہے جیسا جس کے دل میں آتا ہے احادیث کی اور آیتوں کی تشریح کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ محدثین کرام اور مفسرین کرام قرآن و حدیث سے کیا سمجھتے تھے. اور بعضوں کا تو یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ میلاد لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ایسا کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی جو صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے، جامع ترمذی میں آپ نے کتاب المناقب میں دوسرا ہی باب انہوں نے قائم کیا کہ باب ما جاء عن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان احادیث کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ہیں. اس کا انہوں نے چیپٹر عنوان باندھا ہے، باب باندھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور اس کے نیچے حدیث بھی نقل کی ہے. حدیث کیا ہے کہ حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی سال یعنی عام الفیل کو پیدا ہوئے. عام الفیل یعنی وہ سال جس میں جو ہے ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا ابرہہ کے لشکر کا، جسے اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، جس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے. تو فرمایا ربیع الاول عام الفیل میں جو ہے ایک ہی سال ہم دونوں پیدا ہوئے. اور پھر آگے اسی روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ایک دوسرے صحابی سے سوال کرتے ہیں جن کا نام ہے قباض ابن عشیم. ان سے سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں اس صحابی کو، اور صحابہ کا ادب دیکھیے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوچھنے کی مراد کیا ہے کہ عمر میں کون بڑا ہے، یعنی پہلے کون پیدا ہوئے، عمر میں آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ السلام بڑے ہیں. تو لیکن صحابہ، اب وہ صحابی جو ہے عمر میں بڑے تھے، لیکن ان کا ادب یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ میں بڑا ہوں تو آقا علیہ السلام کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے پیدا میں ہو گیا تھا. بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میری میلاد پہلے ہو گئی تھی. لفظ میلاد موجود ہے اس میں. میری میلاد یعنی میری پیدائش آقا علیہ السلام سے پہلے ہے. حالانکہ معنی وہی ہے، اس کا مطلب عمر میں وہی بڑے ہوئے، لیکن انداز بیان دیکھیں، صحابہ کا ادب و احترام دیکھیں. تو اپنے آپ کو عمر میں بھی بڑا نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، عمر میں بھی نہیں کہتے. اتنا ادب بھی ملحوظ رکھا اور بات بھی صحیح کہی.
جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ادب بھی نہیں گیا۔ یہ صحابہ کا ادب ہے۔ اور آج بعض لوگ جہالت میں انہیں اپنا بڑا بھائی بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اندازہ لگائیں صحابہ کا کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ اب آگے اگلی روایت سنیں، مسلم شریف کی، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ راوی جو ہے انصاری صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ سئل عن صوم الاثنین، کہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ فیہ ولدت، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، وفیہ انزل علی، اور اس لیے کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یعنی وحی کی ابتدا پیر کے دن سے شروع ہوئی۔ نبوت میں یہ بڑے عظمت والی بات ہے کہ وحی کی ابتدا پیر کے دن شروع ہوئی، اور فرمایا کہ پیر ہی کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا جو آپ مناتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اظہار تشکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے سال تو کیا ہر ہفتہ ہر پیر کو روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور وجہ کیا بتائی؟ یہ نہیں کہ میں نفلی عبادت زیادہ کرنا چاہتا ہوں، یہ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت احادیث میں بھی ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو، اس دن کو اہمیت والا جانتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس دن کو اہمیت والا جانتے تھے۔ اور بعض خوش نصیب حضرات وہ بھی ہیں جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کرنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ پسندیدہ اعمال ہے۔ کھانا کھلانا تو اسلام کے بہترین اعمال میں سے ہے ہی، لیکن خود اس دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے کھانا کھلانا یہ بھی ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا عقیقے کا ذبح کیا۔ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبوہ کہا، روایت میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے سے اپنا عقیقہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے یہ عقیقے کی بات ہوئی ہے، میلاد کی بات کہاں ہوئی ہے؟ اب اس کے تعلق سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے محدث ہیں، اور دوسرے محدثین نے بھی اس کی تشریح کی، وضاحت کی، اور فرمایا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن ہی کر دیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد یعنی 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ عقیقہ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ عقیقہ درست ہوگا؟ عقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ تو عقیقہ نہیں کرتے۔ تو پھر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تشکر تھا، اللہ کے حضور بارگاہ میں اللہ کے اپنی پیدائش پر شکرانہ پیش کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی وہ اپنی جانب سے شکرانے کی قربانی تھی، آپ کی پیدائش کی شکرانے کی قربانی ہے، کیونکہ عقیقہ تو 2 مرتبہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس دن قربانی کرنا اور کھانا وغیرہ کھلانا یہ کیا ہے؟ یہ مسنون عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔
اور کس کی خوشی میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اگر یہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرون ثلاثہ کے بعد جو بھی زمانہ رہا، سلاطین، عمراء اور محدثین، علماء وغیرہ کا یہ معمول رہا، خود مکہ میں اور مدینہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ میلاد کی محافل سجائی جاتی تھی، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے معجزات و کمالات بیان کیے جاتے تھے، لوگوں کو دھوم دھام سے کھانا کھلایا جاتا تھا، خود بڑے بڑے بادشاہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ خود میلاد کے کھانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ ملک المظفر وہ خود جو ہے بادشاہ مولود کے موقع پر خصوصی اہتمام کرتا تھا، دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا اور 3 لاکھ اشرفیاں خرچ کرتا تھا، علماء کرام کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا، اور ایک عالم نے اس کے سامنے میلاد النبی پر کتاب پیش کی لکھ کر، تو اسے 1000 اشرفیاں انعام میں دیا۔ یہ اسلاف کا طریقہ رہا، چونکہ وہ ان قسم کی دلائل کو جانتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات کہ دن کی خصوصیت اور جگہ کی خصوصیت کیوں ہے؟ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ باربرکت ہوا۔ سوق اللیل میں آپ جائیں، مکہ مکرمہ میں سوق اللیل، جب پیچھے والا راستہ ہے مسجد الحرام کے، تو وہاں پر توسیع کا کام چل رہا ہے ابھی، تو سوق اللیل کی طرف اب وہاں پر ان کے مقام پر جہاں پیدا ہوئے تھے اس مکان کی جگہ لائبریری بنائی گئی ہے، تو وہ بھی اس مقام پر جانا، پہلے جو ہے لوگ جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، بڑی برکت کی جگہ ہے۔ اس کی دلیل کیا اس طرح سے جانا، حضور کے پیدائش کے مقام پر جا کے نماز وغیرہ پڑھنا، کیا یہ جائز ہے؟ معراج شریف میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللحم میں آپ کی سواری کو روکا۔ بیت اللحم، آپ جائیں فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، بیت اللحم فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ نے نماز ادا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کرنے کے لیے کہا کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بیت اللحم یہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو وہ مقام جہاں سردار الانبیاء پیدا ہوئے تھے وہ کیا عظمت کی، برکت کی وقعت رکھتا ہوگا، اندازہ لگائیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد شریف کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے، محدثین کرام بھی اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں، لیکن چونکہ مشہور روایتوں پر ہی میں نے اکتفا کیا ہے، جیسے کہ ایک بخاری شریف کی میں نے پیش کی، مسلم شریف کی پیش کی، مسند احمد میں ہے، ابن حبان میں ہے، ترمذی میں ہے، غرض یہ کہ مختلف احادیث کی کتاب میں آپ کو یہ روایتیں ملیں گی۔ تو بس ہمارا ذہن صاف ہو، ہمارا دل مطمئن ہو کہ میلاد النبی منانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا تذکرہ کرنا، میں نے حدیث سنائی کہ بالکل جو ہے عین عبادت ہے۔ اور کوئی شخص اگر اسے بدعت کہہ کے، بدعت سیئہ کا نام دیتے، بری بدعت کہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا، تو اس طرح کہنا دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے، بڑی جہالت ہے اس میں۔ اور بعض یہ وہ لوگ بھی ہیں، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو میلاد النبی کو مانتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو جہالت کا اتنا شکار ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ میلاد النبی منائی کیسی جاتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، عورتیں راستوں پر اتر آتی ہیں، یہ تمام امور ناجائز ہیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، ہم اس کے کبھی بھی فیور میں نہیں تھے، علماء کبھی بھی اس چیز کی تائید نہیں کریں گے، ہم اس اصل کی بات کر رہے ہیں جو ثابت ہے، اور طریقہ وہی ہے کہ عبادتیں کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، پھر غریبوں کو کھانا کھلانا، اور جو ہے علم کی محفلیں سجانا، لوگوں کو تعلیم و تربیت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کے لیے جو بھی آپ کام کریں یہ بالکل جائز ہے، اس طرح کے کام کریں۔
اور رہی بات جلوس کی، تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو بنو نجار کی جو بچیاں تھیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے اہل مدینہ باہر آئے. کئی لوگ، عورتیں بھی چھتوں سے، مرد حضرات بھی چھتوں پر چڑھ کر، اور باقی لوگ بھی جو ہے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو قبیلہ بنو نجار کی بچیاں تھیں وہ ترانے گاتے ہوئے باہر آئیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. اس طرح کے ترانے گاتے ہوئے کہ ہم پر وادی وداع سے جو ہے ایک روشن چہرہ طلوع ہوا ہے، چہرہ والضحیٰ روشن ہوا ہے، اور اس کا شکر کرنا ہم پر اس وقت تک لازم ہے جب تک کہ اللہ کا ذکر کی طرف کوئی داعی دعوت دینے والا ہو. یعنی کہ ہمیشہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر کرنا یہ ہم پر واجب ہو گیا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے انہیں منع نہیں کیا، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کریں وہ بھی جائز ہوتی ہے. آپ کے سامنے کوئی چیز ہو اور آپ منع نہ کریں تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی حرام کام پر خاموش نہیں رہتا، گناہ کے کام پر کبھی خاموش نہیں رہتا، اسی لیے یہ اس سے بھی ثابت ہے. تو جو لوگ آئے تھے وہ جلوس کی شکل میں آئے تھے، تو یہ اظہار شان و شوکت ہے اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اس طرح سے جلوس بھی کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن بڑی اہمیت والا ہے. آپ سنیں، فرماتے ہیں کہ پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پیر ہی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، پیر ہی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، پیر ہی کے دن آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے. آپ کہیں گے یہ دن کو مخصوص کر کے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ صحیحین کی حدیثیں اٹھائیں، بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھائیں، اس کے اندر آتا ہے، فرمایا جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے. جمعہ کیا ہے؟ باقی دنوں کا سردار ہے. کیوں؟ فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حدیث میں اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ عظمت والا دن، اور جس دن آقا نامدار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو وہ برکت والا نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ثابت ہے. جمعہ کی تعظیم کریں اور پیر کی نہ کریں، عجیب بات ہے، حیرانی کی بات ہے. بہرکیف بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بس آپ کے ذہن میں بٹھانا یہ مقصود تھا کہ احادیث سے بھی میلاد کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، اور میلاد شریف کی مجالس کا انعقاد کرنے والا بنائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.